وہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلتا تو مجھے ایک عورت نظر آتی جس کی گود میں بچہ ہوتا، لیکن وہ صرف جمعے کو نظر آتی، وہ بھی کبھی کبھی۔ اور میں کسی ایسے ویسے گھر میں بھی کام نہیں کر سکتی جہاں لوگ جو ہے مجھے غلط نظروں سے دیکھیں، تو مجبوراً مجھے یہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ تو پھر اس عورت نے ان 5 چیزوں کا اہتمام شروع کیا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ایک آدھ ہفتہ مجھے نظر آئی، اس کے بعد وہ عورت غائب ہو گئی۔ تو مجھے یہ تو تھا کہ وہ نوجوان ہے، لیکن اللہ نے فوراً راستہ بنا دیا 3 سے 4 ہفتوں میں۔ جن 5 کاموں کی وجہ سے آپ نے میرے مسائل کو حل کیا ہے، تو میں اس کام کو کیوں چھوڑوں؟ یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، اس کے راوی ایک مولوی صاحب ہیں جو سعودی عرب کے ایک شیخ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلتا تو مجھے ایک عورت نظر آتی جس کی گود میں بچہ ہوتا، لیکن وہ صرف جمعے کو نظر آتی، وہ بھی کبھی کبھی۔ تو وہ جو ہے کہتی کہ بھائی اللہ کے لیے جو ہے میری مدد کر دو، اور جو ہے میرا شوہر مجھے جو ہے چھوڑ چکا ہے۔ تو لوگ اس کی مدد کرتے۔ تو ایک دن میں نے اس سے کہا کہ بیٹی، میں تجھے 5 چیزیں بتاتا ہوں، تو اس کو کر لے، تجھے لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ وہ کہنے لگی میرا چھوٹا بیٹا ہے، میرا شوہر مجھے گھر کا خرچہ نہیں دیتا، اور میں اس چھوٹے بیٹے کے ساتھ کہیں کام کرنے جاتی ہوں کہ گھر کے کام کروں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے کو کہیں رکھوا کے آؤ۔ کہنے لگے کہ میرے والدین وہ دوسرے شہر میں ہیں، تو مجبوراً جو ہے مجھے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، میں باپردہ ہوں، عزت دار ہوں، اور میں کسی ایسے ویسے گھر میں بھی کام نہیں کر سکتی جہاں لوگ جو ہے مجھے غلط نظروں سے دیکھیں، تو مجبوراً مجھے یہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ آپ مجھے کچھ ایسی چیز بتائیں کہ میرے مسائل کو اللہ حل کر دے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 5 راستے ہر قسم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بتلائے جو مجھے معلوم تھے۔ تو پہلے میں نے اس کو کہا کہ بیٹی تم ایک کام کرو، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر تم گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہیں ہر پریشانی، ہر تنگی سے نکال دے گا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے بیٹا اللہ کا فرمان برحق ہے، سچ ہے، اللہ کبھی بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولتا، تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کو کھول دے گا۔ پھر کہا کہ بیٹا دوسرا کام یہ کرو، قرآن میں نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم، اپنی قوم سے کہا تم استغفار کرو۔ لمبی بات ہو جائے گی اس لیے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں جو ہے موسلادھار بارشیں برسائے گا جس سے تمہارا قحط دور ہوگا۔ تو بیٹا تم اگر چاہتی ہو کہ برکتیں ہی برکتیں ہوں تو تم استغفار کی کثرت کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ اور استغفار کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اردو میں کر لیں یا عربی میں کہہ لیں، لیکن یہ ترجمہ ذہن میں ہو۔ لمبا کر سکتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے یہ الکلمات پڑھیں جو 3 دفعہ پڑھے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، اے میرے رب آپ مجھے ہر گناہوں سے پاک کر دیجئے، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو آتا ہے کہ وہ 3 دفعہ پڑھے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو کہا بیٹا گناہوں سے بچو، دوسرا کام استغفار کرو، اور تیسرا کام کہا کہ کثرت سے درود شریف پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 30 دنیاوی مسائل کو حل کرتا ہے۔ چوتھا کام کہا کہ بیٹی تم جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو روزانہ 100 200 300 دفعہ لازماً پڑھو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو لا حول پڑھتا ہے یہ اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ادنا رزق کی تنگی کو یہ دور کرتا ہے۔ پھر 5واں کام کہا کہ بیٹا حسب استطاعت تم صدقہ دو۔ کیوں؟ تم پہ جو بلائے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے رد البلاء بالصدقہ، کہ صدقہ دے کے بلاؤں کو دور کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کے کرو۔ تو پھر اس عورت نے ان 5 چیزوں کا اہتمام شروع کیا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ایک آدھ ہفتہ مجھے نظر آئی، اس کے بعد وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں نے اسی محلے کی تھی، اس کے پڑوسی سے پوچھا،
اس نے بتایا اس کی تو شادی ہو گئی، آپ کو نہیں پتا؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو مجھے یہ تو تھا کہ وہ نوجوان ہے، لیکن اللہ نے فوراً راستہ بنا دیا 3 سے 4 ہفتوں میں. تو پھر میں نے پوچھا مجھے پتہ کر کے بتاؤ اس کی شادی کس سے ہوئی. تو میں نے اس کے پڑوسی نے جو ہے مجھے نمبر لا کے دیا، میرے مقتدی نے جو اس عورت کا پڑوسی تھا اس کے شوہر کا نمبر لا کے دیا. میں نے اس سے بات چیت کری تو میں نے کہا کہ اس عورت کی جو ہے تم سے شادی کیسے ہوئی؟ تو کہنے لگے میں نے خواب دیکھا اور مجھے کہا گیا کہ یہ تمہاری فلاں دور کی رشتہ دار ہے، اس کی مدد کرو. تو کہنے لگے میں نے اپنی اماں کو خواب بتایا، بولا وہ فلاں جو رشتہ دار ہے. تو پھر کہنے لگے ہم لوگ سودا سلف جو لے سکتے تھے لیا، جو ریال 5-10 ہزار ہم اس کو دے سکتے تھے وہ بھی ہم نے اس کو دیے، ہم دے کے آ گئے. پھر کہنے لگے وہ نوجوان، وہ شخص کہنے لگا کہ پھر ایک روز جو ہے نا، اچھا دوسری طرف کیا ہے، وہ عورت اس کی مسئلہ حل ہوا. اس نے کہا اے اللہ جس وظائف اور جن 5 کاموں کی وجہ سے آپ نے میرے مسائل کو حل کیا ہے تو میں اس کام کو کیوں چھوڑوں. حدیث میں آتا ہے جو فراخی میں یعنی وسعت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ غم میں اسے یاد رکھتا ہے. تو اس نے عورت کا مسئلہ حل ہوا پیسوں کا، پھر بھی اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، وہ ان 5 کام کو کرتی رہی. اب کیا ہوا، اس نوجوان کی یعنی اس کے شوہر کی والدہ ایک دن کہنے لگی بیٹا وہ خوبصورت لڑکی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی، میں اس کے گھر جاتی ہوں تو مجھے بڑی پیاری لگی اور میرا دل کہتا ہے کہ تم اس سے شادی کر لو، میں تمہاری بیوی کو راضی کر لوں گی، بس تم اس سے شادی کر لو. کہنے لگے میں نے آج تک تم سے کوئی درخواست نہیں کری، تم میری اس درخواست کو پورا کر دو. تو وہ عورت رونے لگی، ماں کے آنسو دیکھ کے بیٹا کہنے لگا اماں میں راضی ہوں. تو اس طرح ان کا نکاح ہو گیا. پھر وہ شخص کہنے لگا کہ جب ہمارا نکاح ہو گیا پھر میں نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں مستقل ان 5 کاموں کو کرتی رہی اور آج بھی وہ ان 5 کاموں کو اپنائے ہوئے ہیں. جو میں اس کو جیب خرچی دیتا ہوں اس سے وہ صدقہ کرتی ہے اور جو 4 وظائف ہیں وہ اس کا اب تک اہتمام اس نے رکھا ہوا ہے.